اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہو تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے اپنی طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ آئیے ناظرین، اس وقت میں دلی اتر چکا ہوں اور یہاں سے ہریانہ میوات کے ضلع نوح میں وہاں پر آج پروگرام ہے آم کا گاؤں میں ایک پروگرام ہے، وہاں کے لیے میں روانہ ہو جاؤں گا، لیکن آج میں بذریعہ آواز کی شکل میں آج آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی دوسرے بار وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف برداری کا پروگرام کیا گیا۔ کابینہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2 نائب وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے، یعنی یوگی آدتیہ ناتھ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ کابینہ میں 2 نائب وزیر اعلیٰ ہوں گے، 16 وزراء ہوں گے اور 14 آزاد چارج سمیت 20 ریاستی وزراء اس میں شامل ہوں گے۔ اتر پردیش کے گورنر آنندی بین پٹیل نے یوگی آدتیہ ناتھ کو جمعہ کے دن ملک کے کثیر آبادی والے صوبے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے دوسری بار حلف دلایا۔ ان کے ساتھ گورنر نے برجیش پاٹھک اور کیشو پرساد موریہ کو نائب وزیر اعلیٰ کا حلف دلایا۔ ریاستی راجدھانی کے کانا اسٹیڈیم میں منعقد ہوئے حلف برداری تقریب میں ریاست کی گورنر آنندی بین پٹیل نے 16 کابینی وزراء، 14 مملکت وزرائے برائے آزادانہ چارج اور 20 وزراء کو مملکت وزیر کی حیثیت سے حلف دلایا۔ تقریب میں وزیر اعظم مودی اور بی جے پی صدر جے پی نڈا، وزیر داخلہ امیت شاہ سمیت متعدد مرکزی وزراء، بی جے پی حکمرانی والی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ سمیت متعدد معروف سیاسی اور سماجی شخصیات اور بی جے پی کے کارکنان موجود رہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک ہی میں نیچ اور گھٹیا ناٹک شروع ہوا تھا حجاب کا، اور پھر وہ نفرتوں کا وائرس پورے ملک میں پھیل گیا، اور ابھی کرناٹک سے 2 دن پہلے میں نے آپ کو خبر بتایا تھا کہ مندروں کے میلوں میں بھی مسلم دکانداروں پر پابندی قانونی طور پر قرار دے دی گئی، یعنی اعلان کیا گیا تھا مندر انتظامیہ کی جانب سے کہ اب کوئی مسلمان دکاندار میلے میں دکان بھی نہیں لگائے گا، کوئی کاروبار بھی نہیں کرے گا۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ کتنی گھٹیا حرکت ہو گئی ہے کہ اب باقاعدہ مندروں کے میلوں میں مسلم دکانداروں پر پابندی
قانونی قرار دی گئی۔ حجاب تنازع کے ساتھ ساتھ کرناٹک کے اسکولوں اور کالجوں سے باہر پھیلنے والا نفرتوں کا وائرس اب اتنا پھیل گیا ہے کہ پہلی بار ہندو مندروں کی انتظامی کمیٹیوں نے ایک ایسا ضابطہ سامنے لایا ہے جس کے تحت مندروں کے احاطے میں مسلمانوں کے کاروبار کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نیز مندروں کے میلوں میں مسلمانوں کو شرکت سے روک دیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کی ایک ایسی ہی بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں جہاں بھگوا جھنڈا لہرا گیا ہے اور بی جے پی پوری بہومت کے ساتھ آ گئی ہے، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حلف بھی لے لیا ہے، تو اب اتر پردیش سے ایک اور خبر آ رہی ہے کہ مدارس میں قومی ترانہ پڑھنا لازمی، اس سے طالب علموں میں حب الوطنی پیدا ہوگی۔ یہ بات حکومت نہیں کہہ رہی بلکہ صدر مدرسہ بورڈ افتخار احمد جاوید نے کہی ہے۔ یو پی کے سبھی مدارس میں کلاس شروع ہونے سے پہلے قومی ترانہ پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مدرسہ بورڈ کی میٹنگ میں قومی ترانے کو لے کر اہم فیصلہ لیا گیا۔ ریاست کے منظور شدہ امداد یافتہ اور غیر امداد یافتہ مدارس میں یہ اصول نافذ ہوں گے۔ طلباء کو نئے تعلیمی سیشن سے دیگر دعاؤں کے ساتھ اب قومی ترانہ بھی گانا ہوگا۔ یہ فیصلہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے ذریعے 2017 میں مدارس کے تعلق سے یوم آزادی پر قومی ترانہ پڑھنا اور قومی پرچم لہرانا لازمی قرار دیے جانے کے 5 سال بعد آیا ہے۔ یو پی مدرسہ بورڈ کے صدر نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ قومی ترانہ مختلف اسکولوں میں گایا جاتا ہے اور ہم مدرسے کے طالب علموں میں بھی حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ مذہبی علوم کے علاوہ تاریخ، ہسٹری، سنسکرت کو بھی جان سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مدرسہ بورڈ کے صدر افتخار احمد جاوید کا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے وہ صرف حکومت کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ کیا مدارس میں حب الوطنی نہیں ہے؟ مدارس ہی سے حب الوطنی پیدا ہوئی ہے اور مدارس ہی سے اس ملک کو بچانے والے مجاہدین آزادی پیدا ہوئے تھے جنہوں نے اس ملک سے انگریزوں کو بھگایا تھا۔ تو افتخار احمد جاوید صاحب یہ صرف خوش آمدی کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ ناظرین، ریاست بنگال کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگال میں بیربھوم جو تشدد ہوا ہے جس میں دسیوں لوگ مارے گئے ہیں، اب باقاعدہ کلکتہ ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ بیربھوم تشدد کی جانچ CBI کے ذریعے سے کرائی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ بیربھوم تشدد کو لے کر بھی باقاعدہ BJP اور تمام سیاسی پارٹیاں راجنیتی کر رہی ہے اور گھٹیا قسم کی حرکت کر رہی ہے، لیکن کلکتہ ہائی کورٹ نے اب ریاستی حکومت کو آدیش دے دیا، ہدایت دے دی کہ بیربھوم تشدد کی جانچ CBI کے ذریعے سے کروائی جائے۔ اس کو لے کر یہ مانا جا رہا ہے کہ ممتا بنرجی کو یہ ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے رامپور ہاٹ میں ہوئے قتل عام کی CBI جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو CBI کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بنگال کے تعلق سے BJP کے ممبر پارلیمنٹ روپا گنگولی یوں سمجھے کہ بیربھوم تشدد کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑی اور BJP ممبر پارلیمنٹ روپا گنگولی نے کہا کہ بنگال اب رہنے کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کا جواب دیتے ہوئے ممتا دیدی کے تمام ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ BJP صرف ناپاک اور یوں سمجھے کہ گھٹیا حرکت کر رہی ہے اور کسی بھی طریقے سے، کیونکہ بنگال سے BJP کو بڑا ذلیل کر کے نکالا گیا ہے، رسوا ہوئی ہے BJP، تو اب BJP ہر حال میں بنگال حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ بنگال میں ممتا دیدی کے حکومت میں سکون ہے، شانتی ہے اور ہر ایک کو اپنی طریقے سے رہنے کا، جینے کا حق مل رہا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کی۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں BJP کا جھنڈا لہرا چکا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ یوں سمجھیے کہ وزیر اعلیٰ کا حلف لے لیے ہے، جہاں پر BJP نے پوری طریقے سے مسلم مخالف ماحول بنایا اور ہندوتوا ماحول بنا کر UP کو جیتا ہے۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک عجیب خبر ہے کہ یوگی کی کابینہ میں اب مسلم ایک لوتا چہرہ سامنے آیا ہے، دانش آزاد انصاری۔ یہ اکیلے ہیں جو یوگی کابینہ میں مسلم چہرے کے طور پر شامل ہوئے ہیں اور اب محسن رضا کی
چھٹی کر دی گئی ہے۔ یوگی حکومت کی دوسری مدت کار میں پہلے کابینہ کے ناموں میں جہاں بہت سارے ناموں پر بحث ہو رہی تھی، ان سب کے درمیان سب کی نگاہیں مسلم چہرے پر تھی۔ اس بار محسن رضا کی چھٹی کر دی گئی اور ان کی جگہ دانش آزاد یوگی کابینہ میں مسلم چہرہ ہوں گے۔ ناظرین، آئیے کرناٹک سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بیٹی، بہادر بیٹی جس کا نام مسکان نے باقاعدہ حجاب کو تھامے رکھا اور جو بھگوا آتنکی اس پر حملہ کر رہے تھے ان کو جواب دیا، اور ابھی خبر آ رہی ہے کہ مسکان خان نے حجاب پر پابندی کی وجہ سے سیمسٹر کا امتحان بھی چھوڑ دیا۔ یعنی مسکان خان نے امتحان چھوڑنا پسند کیا لیکن حجاب چھوڑنے کو قبول نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب پر بین لگا دیا، پابندی لگا دی اور یہ کہا کہ اسکول میں آنا ہے تو حجاب نہیں چلے گا۔ تو اب خبر آ رہی ہے کہ وہی بیٹی مسکان خان جو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے گھس گئی تھی اور بھگوا آتنکیوں کو جواب دیا تھا، اس بیٹی نے سیمسٹر امتحان چھوڑنا پسند کیا لیکن حجاب چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ اور مسکان کے والد نے حسین خان نے یہ کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو ایسے کالج میں داخل کرائیں گے جہاں حجاب کی اجازت ہوگی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے مدھیہ پردیش کے بھوپال سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں فلم دی کشمیر فائلز کو لے کر عجیب و غریب خبریں آ رہی ہے۔ کشمیر فائلز کے ذریعے سے باقاعدہ نفرتوں کو اور بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور کانگریس کا اور تمام اپوزیشن پارٹیوں کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی ایک دم نیچ اور گھٹیا حرکت پر اتر آئی ہے۔ اب یو پی جیت لیا، اب 2024 کو جیتنے کے لیے کشمیر فائلز جیسی گھٹیا اور نفرتی فلم کا سہارا بی جے پی لے رہی ہے۔ جیسے کہ اروند کیجریوال نے گزشتہ کل 2 دن پہلے اسمبلی میں اس فلم کو لے کر یہ کہا کہ افسوس ہے کہ کشمیر فائل جیسی فلم کا سہارا لینا پڑ رہا ہے مودی جی کو اور بی جے پی کو نفرتیں پھیلانے کے لیے۔ اور یہ بھی افسوس ہے کہ پہلے ملک میں ان فلم کو ٹیکس فری کیا جاتا تھا جن میں ایکتا، محبت، امن، شانتی کا پیغام دیا جاتا ہو، لیکن اب باقاعدہ ایسی فلم کو پروموشن دیا جا رہا ہے اور مودی جی خود پروموشن کر رہے ہیں، بی جے پی والے پوسٹر لگاتے پھر رہے ہیں جس فلم سے نفرتیں، دنگے پھیلیں گے کیونکہ اسی سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ خیر، ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ وویک اگنی ہوتری جو اس فلم کے ڈائریکٹر ہے، انہوں نے ایک گھٹیا بیان دیا کہ بھوپالی، یعنی بھوپال کے تعلق سے کہا کہ بھوپالی ہم جنس پرست ہے۔ اگنی ہوتری کے اس بیان کو لے کر کانگریس نے بی جے پی پر حملہ کیا اور کہا کہ کشمیر فائلز کے ڈائریکٹر کا یہ بیان ووادت ہے، متنازع ہے اور بڑا گھٹیا قسم کا یہ بیان ہے جو وویک اگنی ہوتری یہ کہہ رہے ہیں کہ بھوپالی ہم جنس پرست ہے۔ تو یہ اگنی ہوتری کا گھٹیا بیان ہے اور اس پر باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو کہہ دوں کہ اگنی ہوتری پر کارروائی نہیں ہوگی کیونکہ اگنی ہوتری ابھی مودی جی کے اور بی جے پی کے بڑے کام کے آدمی ہیں۔ آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے سپریم کورٹ دلی سے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں، آپ جانتے ہیں کہ سابرمتی آشرم کی تعمیر نو کا معاملہ گرمایا اور سپریم کورٹ میں مہاتما گاندھی کے پڑ پوتے نے درخواست دی اور اب خبریں آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں مہاتما گاندھی کے پڑ پوتے کی درخواست پر سماعت 1 اپریل کو ہوگی۔ سپریم کورٹ گجرات میں سابرمتی آشرم کی تعمیر نو سے متعلق ایک معاملے میں مہاتما گاندھی کے پڑ پوتے تشار ارون گاندھی کی طرف سے دائر درخواست پر اب 1 اپریل کو سپریم کورٹ سماعت کرے گا۔ آئیے ناظرین، اس وقت ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ شیو سینا کو ای ڈی نے ایک اور جھٹکا دیا اور پرتاپ سر نائک کی 11 کروڑ 35 لاکھ روپے کی جائیداد کو ضبط کر لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بی جے پی جو ہے، جیسے سنجے راؤت صاحب نے کہا کہ بی جے پی جو ہے وہ لگاتار اپوزیشن پر، شیو سینا پر وار کر رہی ہے اور سنجے راؤت صاحب نے کہا کہ دلی میں بیٹھا پوتن یعنی سیدھا مودی جی کو انہوں نے پوتن بنا دیا کہ جیسے رشیا کا پریزیڈنٹ ظلم کر رہا ہے ایسے ہی یہ پوتن ہم پر ظلم کر رہا ہے اور اپوزیشن کو دبانے کے لیے سی بی آئی اور ای ڈی کا استعمال کر رہا ہے۔ تو شیو سینا کو ای ڈی نے ایک اور جھٹکا دیا اور شیو سینا کے قد آور نیتا پرتاپ سر نائک کی 11 کروڑ 35 لاکھ روپے کی جائیداد کو ای ڈی نے فی الحال ضبط کر لیا ہے اور اس کارروائی کو سیدھا بی جے پی کی بدماشی قرار دیا جا رہا ہے
کہ بی جے پی اپنی اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران کو ای ڈی اور سی بی آئی کے ذریعے سے گھیر رہی ہے اور پریشان کر رہی ہے۔ آئیے ناظرین، آخری خبر یوں سمجھیے کہ بڑی افسوسناک دو خبریں ممبئی سے آ رہی ہے۔ پہلی بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ایک 16 سال کے نوجوان نے اپنے شرابی والد کو قتل کر دیا۔ حالانکہ لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھئی شرابی والد تھا اور شراب کے نشے میں اس کی بیوی کو مار رہا تھا، یعنی اس نوجوان بیٹے کی ماں کو مار رہا تھا، تو وہ بچہ برداشت نہیں کر پایا کہ کس طریقے سے باپ شراب کے نشے میں ماں کو پیٹ رہا ہے۔ آخر اس بچے نے اپنے شرابی باپ کو قتل کر دیا اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ تو خیر، شراب کو عام کرنے میں تو حکومت کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ جب لاک ڈاؤن کھلا تھا تو پہلے مسجدیں نہیں کھولی گئی تھی، مندر نہیں کھولے گئے تھے، سب سے پہلے شراب کے ٹھیکے حکومت نے کھلوائی تھی۔ تو شراب کو تو ختم کیا جانا چاہیے، یہ معاملہ بھی ایک شرابی کا ہی ہے۔ اور وہی دوسری خبر یہ آ رہی ممبئی سے کہ نارائن اور نتیش رانے کے خلاف کارروائی کی جائے، ایسا مطالبہ دشا سالیان کے والدین نے صدر کووند سے پریزیڈنٹ آف انڈیا سے درخواست دے کر کیا ہے کہ نارائن رانے اور نتیش رانے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔